اب آپ مدینہ طیبہ جانا چاہیں تو ضرور جائیں، لیکن واضح ہے کہ حج کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کی زیارت کے احکام۔ مدینہ منورہ کو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دار ہجرت اور مقام نزول وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا سنت عمل ہے۔ دنیا میں صرف 3 ایسی بابرکت جگہیں ہیں جن کی طرف سفر کرنا مشروع ہے: بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے: ایک مسجد حرام کی طرف، دوسرے مسجد نبوی کی طرف اور تیسرے مسجد اقصی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ محترم حجاج اکرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا آپ لوگ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین کا اس سال کے آپ لوگ انتخاب ہیں، اس کی گھر کی زیارت کے لیے، یوم عرفہ کے قیام کے لیے، مزدلفہ اور مشاعر میں دعا مانگنے کے لیے، منی میں قیام کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سال آپ لوگوں کو انتخاب کیا۔ دیکھیے، حج کو جانا یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہر چیز نصیب ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس وقت ہے، لیکن صحت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہے، صحت ہے، پیسے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی عنایت سے حج کرنا نصیب فرمایا، حج میں جانا نصیب فرمایا۔ دیکھیے، ہم لوگ جب مدینہ میں پڑھ رہے تھے تو وہاں سے 400 کلومیٹر مکہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے کتنے ساتھی تھے جو بغیر حج کے آ گئے، بغیر حج کے وہ ہندوستان آ گئے۔ وہ 4 سال ہو، 8 سال ہو یا 12 سال ہو دکتورہ کی، اس میں وہ حج نہیں کر پائے۔ حالانکہ وہ مدینے میں تھے، سعودی عربیہ میں تھے، لیکن انہیں حج نصیب نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ کہ جو آپ حج میں جا رہے ہیں یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی خاص مدد سے ہے۔ تو لہٰذا حجاج کو اللہ رب العالمین نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، فمن فرض فیہن الحج، اے لوگوں جن پر حج فرض ہو جائے، جو اپنے آپ پر حج لازم کر لے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فلا رفث، تو وہ فحش گوئی نہ کرے، گندی بات نہ کرے، گندے کام نہ کرے، جماع نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، حالانکہ حلال ہے، لیکن ایام حج میں یہ چیزیں نہ کریں۔ فلا رفث ولا فسوق، گالیاں نہ دے، فحش گوئی نہ اختیار کرے، جدل و جدال نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ولا جدال فی الحق، اور اسی طرح لڑائی جھگڑا جو بھی گناہ کے کام ہیں انسان ان ایام میں روک لیں۔
تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت ہے، علماء کی نصیحت نہیں، میری نصیحت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کہ اے حجاج، اے حاجیوں کی جماعت، جب اللہ نے آپ کو انتخاب کیا، جب اللہ کے آپ مہمان ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو یاد رکھو گندی بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبتیں سال بھر چل رہی تھی اسے چھوڑ دو، یہ جو دوسروں کو غلط ناموں سے، یہ جتنی بھی غلطیاں ہیں جسے غلط نام دے سکتے ہیں وہ ساری غلطیاں چھوڑ دو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا من حج للہ فلا رفث ولا فسوق، جو انسان اللہ کے لیے حج کرتا ہے جس میں فحش گوئی نہ ہو، جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جس میں غلطی نہ ہو، رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ اکبر، تو وہ حج سے ایسے ہی لوٹے گا جیسے ہی ایک دودھ پیتا یا نومولود بچہ یا اپنے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ جس کے گناہ کا دفتر بالکل خالی ہوتا ہے، جس کے گناہ کے دفتر میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، ویسے ہی ایک حاجی بغیر غلطی کے، بغیر فسق و فجور کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے حج کر کے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے دفتر کو صاف کر دیتے۔ دیکھیے اللہ کے پاس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب قبر میں ہم دفنائے جائیں تو ہمارے نام اعمال صاف ہوں، کوئی گناہ نہ ہو جس سے ہمیں عذاب ہو۔ اللہ کے دربار میں جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں انعامات دے، ہمیں اپنے فضل سے نوازیں، جنت دے۔ تو اللہ رب العالمین مغفرت کی بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کے معافی کی بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس حج کے وجہ سے ہمارے سارے گناہ کو چھوٹے ہو یا بڑے معافی کی بات کرتا ہے۔ دیکھیے یوم عرفہ کے دن شیخ بتا رہے تھے، اللہ شیخ کو صحت دے، یوم عرفہ کے دن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سفیان ثوری رو رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی بھیگ چکی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، عبداللہ ابن مبارک یہ بھی بڑے تابعین علماء میں سے ہیں، اور سفیان الثوری یہ بھی بڑے علماء میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں سفیان کیوں رو رہے ہیں، اے امام کیوں رو رہے ہیں؟ دیکھیے کتنا پیارا جواب ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں آج کا سب سے بڑا بدنصیب اس انسان کو سمجھتا ہوں۔ سنیں، کہتے ہیں آج کا یوم عرفے کے دن آج کا سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہے جو وہ یہ سمجھے کہ آج میں اللہ کے دربار میں معاف نہیں کیا جاؤں گا۔ آج میرے گناہ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی ہوں، کس طرح کے بھی ہوں، اگر بندہ گنہگار بندہ عرفے کے دن بھی یہ سوچے کہ آج میں معاف نہ کیا جاؤں گا تو سمجھ لو اللہ کے دربار میں سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو عرفے کا دن ہے، یہ عرفے کا دن سلف صالحین کی زندگی میں بڑا عظیم دن کہلاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلف صالحین اس دن کے لیے اپنی دعائیں لکھ کر رکھتے تھے کہ ہاں میری یہ خاص ضرورت ہے، میں عرفے کے دن مانگوں گا، لکھ کر رکھتے تھے اس دعا کو میں عرفے کے دن مانگوں گا، اس دعا کو میں عرفے کے دن اللہ کے دربار میں مانگوں گا۔ یعنی اپنی زندگی میں ایک بار حج ہو رہا ہے تو ان دعاؤں کو، مسائل کو، تکالیف کو، جو بھی ہو اپنے زندگی کے لکھ کر رکھتے اور اسے عرفے کے دن کیا کرتے تھے۔ غالباً ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، میں بتا رہا ہوں ایک دن آنے والا ہے آپ کی زندگی میں جو سبحان اللہ ابن القیم نے کہا یہ مؤتمر عالمی ہے، ساری دنیا ایک جگہ جمع ہوگی، ساری دنیا کے لوگ جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوں گے عرفے کے دن جمع ہوں گے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ غالباً کہتے ہیں
کہ میں عرفے کے دن اللہ کے دربار میں دعا کرتا تھا، اللہم لا تجعل هذا آخر عہد بک، اے اللہ یہ جو حج ہے میری زندگی کا آخری حج مت بنا۔ کہتے ہیں ایسے میں اللہ کے ساتھ میں دعا کرتا تھا تو مجھے اللہ نے 40 حج نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جب آخری حج تھا، کہتے ہیں اللہ سے مجھے شرم آئی، اللہ سے مجھے شرم آئی، یہ دعا نہیں کیے، اس کے دوسرے سال ان کا انتقال ہو گیا، اس کے دوسرے سال ان کا انتقال ہو۔ یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں پر ایک ایسا دن آنے والا ہے جس پر عرش والا ارحم الراحمین، خالق السماوات والارض، خالق جبار اللہ رب العالمین آپ لوگوں پر فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ وہ دن آئے گا، آپ لوگ اس دن خوب عبادت کریں۔ جو عنوان مجھے کہنے کے لیے بولا گیا ہے وہ ہے مدینے کی زیارت۔ عمومی طور پر یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ حج کے سلسلے میں یا حج کے جو چیزیں ہیں اس سے مدینے کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے، کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے۔ حج صرف اور صرف مکے کے سرزمین میں ہے، مکے میں ہی صرف حج کے جو مشاعر ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، ساری چیزیں، اور حج کے خاص ایام میں 5 یا 6 دن، اس کے بعد حج کا کوئی تعلق آپ باقی نہیں رہتا سوائے ایک طواف وداع کے۔ طواف وداع کے جو آپ جب نکلنا چاہ رہے ہیں تو تب آپ کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ رکھیں ذہن میں کہ حج کا تعلق، حج کے جو تعلق ہے وہ مدینے سے کوئی جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، سلف صالحین کا طریقہ، ائمہ امت کا طریقہ، علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی مکہ آتے دور دراز سے، خواہ وہ ہندوستان سے ہو، افریقہ سے ہو، شام سے ہو، مغرب سے ہو، جہاں سے بھی آتے، مکے کی زیارت کے بعد وہ مدینے کی زیارت کے لیے نکلتے، مدینہ جاتے، مدینے کی زیارتیں کرتے۔ دیکھیے ابو محمد حسن بن علی البربہاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک مشہور کتاب ہے شرح السنہ، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو سلف صالحین کی طرح، سلف صالحین کی عادت کی طرح وہ بھی مدینے کی زیارت کے لیے گئے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ہم کو مدینے میں کیا کام ہے، مدینے میں کیا کام ہے، مکے میں حج کریں گے یہیں سے نکل جائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 جگہ آپ سفر کے نیت سے سفر کر سکتے ہیں، 3 مساجد کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ایک مسجد حرام جہاں پر ایک نماز کتنے، کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ جا رہے ہیں، ہاں 1 لاکھ، ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ کہاں؟ مکے میں 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ اچھا، اور اسی طرح مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے فرمایا 1000 نماز کے برابر صاحب ہے۔ اور اسی طرح مسجد اقصی، اس میں اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ وہاں 500 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ خیر، ہم لوگ 2 مساجد جاتے ہیں تو مسجد میں جب نماز کے لیے جاتے ہیں 1 لاکھ، یا مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھتے ہیں 1000، تو کیا یہ نمازیں صرف فرض کے لیے؟ نہیں، صلاۃ جو مطلق کہا گیا، عام لفظ ادا کیا گیا، صلاۃ مکتوبہ اگر کہا جاتا اس حدیث میں تو مطلب یہ ہوتا صرف آپ فرض نماز پڑھیں گے تو فرض نماز کے 1000 گناہ جو ہے آپ کو درجے ملیں گے، درجہ جو ہے 1000 گناہ آپ کو جو ہے ثواب ملا، نہیں، آپ نفل پڑھیں گے 1000 گناہ پائیں گے، 1000 گناہ جو ہے ثواب پائیں گے۔ صلاۃ جو ہے آپ قیام اللیل پڑھیں گے، ضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے، وطر کی نماز پڑھیں گے، سنت مؤکدہ پڑھیں گے، نوافل جو بھی پڑھیں گے، آپ کو مکمل 1000 سنتوں کا، 1000 وطر کا، 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
تو زیارت علماء نے دو تقسیم کیے ہیں، ایک یہ زیارت شرعیہ اور زیارت تاریخیہ۔ زیارت کے دو قسمیں، ایک یہ زیارہ شرعیہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس زیارت سے آپ کو ثواب ملتا ہے، اس زیارت سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ زیارہ شرعیہ کہتے ہیں، شریعت میں یہ چیز، یہ زیارتیں داخل ہیں۔ اور زیارہ تاریخیہ، یہ تاریخ ہے کہ آپ جو ہے احد کی لڑائی یہاں لڑی گئی، اللہ کے رسول یہاں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول یہاں اٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر جو ہے مسجد قباء گئے تھے۔ یہ جو تاریخی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک قبلتین کی طرف جو ہے وہاں قبیلہ تھا، وہاں آیا کرتے تھے، اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تاریخی چیز ہیں۔ چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، زیارہ شرعیہ کیا کیا ہیں؟ زیارہ شرعیہ جس کی زیارت پر آپ کو ثواب ملتا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ زیارہ شرعیہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے پر، وہاں کے صلہ سفر کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، 1000 گنا جو ہے آپ کو جو ہے سبحان اللہ فضیلت ملے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے حدیث کے تحت، جماعت جتنی بڑھے گی اتنی آپ کو فضیلت ملے گی، اتنا زیادہ آپ کو فضیلت ملے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مکہ اور مدینے میں جماعت کے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، اور جتنے لوگ بڑھیں گے اتنا ثواب ہر سر پر آپ کو لکھا جائے گا۔ یہ سب سے پہلی زیارت کہ آپ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں۔ اور دوسری، بقیع کی زیارت کرنا، بقیع میں جا کر جہاں پر 10,000 صحابہ، کتنے؟ 10,000 صحابہ، 90,000 تابعین، تاریخ لکھنے والوں کے جو ہے نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ، 90,000 تابعین وہاں مدفون ہیں، وہاں دفن کیے گئے ہیں۔ وہاں اللہ رب العالمین جن سے راضی ہو گیا تھا، ایسے اجسام وہاں مدفون ہیں، تابعین، تبع تابعین وہاں مدفون ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر وہاں جو ہے موجود ہے، تو وہاں جا کر وہاں کے لیے قبر والوں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی جو ہے مشروع ہے، ثواب میں داخل ہے۔ یہ دوسری۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ شہداء احد کے جو شہید صحابہ ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا، وہاں جا کر وہاں کے سام جو قبر رہیں گے وہاں پر، جیسے بقیع میں آپ السلام علیکم ایھا الشہداء بھی اگر کہیں تو ممکن ہے، السلام علیکم ایھا القبور یہ بھی کہیں تو جائز ہے۔ تو آپ احد کے جو شہداء ہیں ان کے لیے سلام یا جو ہے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ یہ تیسری جو ہے شرعی زیارت ہے۔ آخری جو شرعی زیارت ہے وہ ہے قباء کی طرف، ہو سکے تو آپ اپنے کمرے میں، اپنے روم میں وضو کریں، غسل کریں یا وضو کریں۔ وضو کر کے آپ پیدل ہو یا سواری میں، چلتے ہوئے یا گاڑی میں، آپ جو ہے قباء کی طرف جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 رکعت نماز ایک عمرے کے برابر ہوگا۔ عمرے کا ثواب جتنا ہوگا اتنے ثواب کے برابر یہ 2 رکعات ہوں گے۔ تو لہٰذا الحمدللہ یہ جو حکومت ہے اللہ کے فضل سے چلنے کا راستہ بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ جو الحمدللہ جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک وقت ایک دن زیارت کے لیے رکھیں گے، تو انہی زیارتوں میں سے آپ کو قباء کی بھی زیارت کرائی جائے گی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔
مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنا ثواب ملتا ہے، قبر جو ہے بقی میں جا کر آپ وہاں سلام جو ہے اہل قبور کو سلام پیش کریں گے، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ثواب ملے گا۔ شہداء احد کے لیے، صحابہ کے لیے جا وہاں مغفرت کے لیے دعا کریں، ثواب ملتا ہے۔ اور اتنا ہی، اور آخری میں جو آپ وضو کر کے قباء کے لیے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 4 شرعی زیارتیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنی بھی زیارتیں ہیں، خواہ وہ غمامہ کی جو زیارتیں ہیں، وہ آپ کو جو ہے احد کی جو لڑائی ہے اس کی تفاصیل ہیں، یا قبلتین کی جو مسجد ہے اس کی ہے، خندق کی جو مسجد ہے جامع الخندق وہ ہے، وہاں پر جو ہے آپ کا جو ہے جانا، یہ ساری چیزیں تاریخ سے متعلق رکھتی ہیں۔ یہ تاریخ انشاءاللہ جب ہم لوگ مدینے میں تھے، جانتے ہیں خالد چاچا وغیرہ بھی، مدینے کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں الحمدللہ وہ لوگ آپ لوگوں کو زیارت کراتے تھے، اور انشاءاللہ آپ ابھی بھی یہی ہوگا کہ وہاں جو ماجسٹر میں ہیں، جو ڈاکٹریٹ میں ہیں، وہی لوگ آپ کو زیارت کرائیں گے۔ اور جب ایک عالم، ایک جاننے والا جس کو معلوم ہو کہ خندق کی جنگ ایسی لڑی گئی، خندق میں یہ مسائل ہوئے، احد کا ماحول ایسا تھا، یہ لوگ جب آپ کو لے کر جائیں گے تو ایسا لگے گا گویا آپ کو اس وقت کا منظر بتا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ، اور آپ اطمینان رکھیں، میں اس ٹور والوں کی طرف سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق میرا جو ہے بہت پرانا ہے، کہ جب ہم لوگ مدینے میں پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ اس کے بعد بھی جب ہم لوگ حج کرنے کے لیے گئے، ماشاءاللہ ان کو ہم نے جو ہے مینا میں پایا۔ مینا کا جو آخری ایام التشریق کے جو آخری تیسرے دن تھے، ماشاءاللہ 6 گھنٹے صبح میں 6 بجے سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ بھی نہیں سویا، حالانکہ رات میں جگے ہوئے تھے، کسی کو جاگنا تھا، اس کے باوجود ایک بندے کو بھی نیند نہیں آئی، 12 بجے تک پورے لوگ سن رہے تھے باتیں۔ تو الحمدللہ یہ گروپ آسانی کے ساتھ آپ کو صحیح چیز کے ساتھ علماء کی رہنمائی میں آپ کو انشاءاللہ یہ حج کرائے گا۔ دیکھیے حج کے جو چیزیں ہیں یہ ہم لوگ عمر آباد میں، پھر کلیت الحدیث میں، پھر مدینے میں ہم پڑھتے رہے، دماغ میں اتنا نہیں بیٹھے۔ جب یہ پریکٹیکل کریں گے اور الحمدللہ علماء کے ساتھ جن کا حج ہو چکا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوں گی۔ تو ایک چیز جو آخری چیز میں بولنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارا حج ارکان، واجبات، مستحبات سے بڑھ کر نبی کے ہر سنت کے مطابق ہو، نبی کی چھوٹی بڑی سنت کے مطابق ہمارا حج مکمل ہو، یہ ہماری نیت اور ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومت سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ہماری نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہے عین اتباع ہو تو اگر حکومت کی طرف سے آگے پیچھے ہو رہی ہے، نیت کی وجہ سے ہمیں مکمل ثواب مل جائے گا۔ کیسے ہے؟ دیکھیے جیسا کہ استاد محترم نے کہا، جمرات کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو جمرات کنکر ماریں گے، آپ سیدھے طرف کھڑے ہوں گے، دعا کریں گے، لمبی دعا کریں گے، پھر جو ہے آخری سے ماریں گے، پھر لیفٹ سائڈ اپوزٹ کھڑیں گے۔ یہ آپ کو نہیں ہوگا، لیکن نیت یہ کریں گے کہ ہم علماء کی رہنمائی میں ہر وہ چیز کریں گے جو واجبات، رکن سے علاوہ، واجبات کے علاوہ سنتوں میں داخل ہے، تو اللہ رب العالمین تمہاری نیت کی وجہ سے اگر نہیں بھی کریں گے دے دے گا۔ تو پہلے جمرات میں آپ کنگریاں کیسے ماریں گے؟ آپ جہاں کھڑے ہوں گے ماریں گے، چل جائے گا، ہو جائے گا۔ لیکن طریقہ، نبی کا طریقہ یہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جمرات میں کہ کعبۃ اللہ لیفٹ سائڈ ہے۔ کہاں؟ لیفٹ سائڈ کعبۃ اللہ ہے، سامنے جمرات ہیں یعنی پتھر ہے، شیطان ہے، جو سیدھے طرف کیا ہے؟ مینا کے ٹینٹ ہے، مینا سیدھے طرف، لیفٹ سائڈ کعبۃ اللہ سامنے یہ ہے، اور وہاں جمرات کیے، تو یہ سنت ہے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے آپ کو یہ سنت نہیں بھی ملی، نیت کی وجہ سے آپ کو مل جائے گی۔ مزدلفہ میں
آپ کو لوگ فجر کی نماز کے بعد نکال لیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ اگر جلدی کی وجہ سے حکومتی طور پر یا ٹور اپنے احباب کو لے جانا چاہ رہے ہیں، جلدی میں اگر لے بھی چلے جائیں گے، نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ ایک مرتبہ دیکھے، دوسرے سال اللہ کے نبی جیسے کیے تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ویسے کریں۔ لوگوں نے دیکھا، حد تو یہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ ٹھوکر کہی تھی، وہاں ٹھوکر کھا کے گزرے۔ اللہ کے نبی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ابن عمر وہاں بیٹھ کر گزرے۔ اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر پانی پیے، وہاں وہ کھڑے ہو کر پانی پیے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہمارا عمرہ حج ہو اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ہو۔ تو اگر کہیں آگے پیچھے ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نیتوں کے حساب سے وہ ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ ایک آخری بات، آخری بول کے بہت باتیں ہو گئی، تو ایک آخری بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ وہ جو گنبد خضرا ہے اس کی عظمت میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی عظمت میں وہاں جا کر گنبد پر گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو نکالنا، یا نہیں تو روزے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہاں جا کر فوٹو نکالنا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قبر کی زیارت کریں گے تو کیسے سلام پڑھیں گے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو دعا زیادہ کرنا ہے تو کتابوں میں موجود ہے، آپ اسے دیکھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اب سامنے جانا ہے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ، بس۔ اور اسی طرح اور تھوڑا سامنے جانا ہے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، بس۔ اچھا، یہاں پر جو السلام علیکم یہاں کہا گیا ہے وہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ آپ وہاں سے ہٹ کر آ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو شریعت جتنی بات کہتی ہے ہم اتنی دور جائیں گے۔ جہاں شریعت خاموش رہتی ہے یا دلیل ہمیں نہیں ملتی، ہمیں اچھا لگے دنیا والے کرے، بڑے عالم کرے، نہیں دین کا حصہ ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ دین کا حصہ ہے کہ آپ وہاں جا کر بس اتنا کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلاة ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ ادى الامانہ ونصحت الامہ، جو بھی دعائیں منقول ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ السلام علیکم یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، السلام علیکم یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مجمعین، سلام پڑھ کے آپ نکل جا سکتے۔ تو وہاں جو بدعتیں ہوتی ہیں، جا کے چٹیاں ڈالنا، پیٹ نہیں دکھانا، ہاتھ اٹھا کر وہاں دعا کرنا، گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹوਆਂ لینا، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ نہیں، حج کا حصہ نہیں۔ آپ حاجی ہیں، اللہ کی مغفرت آپ لے کر مدینہ آئے ہوئے، اور آپ یہاں کر ایسے شرکیات میں، کفریات میں، بدعات میں، غلط چیزوں میں آپ ملوث ہو جائیں گے۔ تو ممکن ہے، کوئی بعید نہیں کہ جہاں آپ کا دفتر پورا مٹ گیا ہو، پھر ان گناہوں کی وجہ سے آپ کی غلطیوں کا دفتر چالو ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو حج مبرور، جس کی جزا، جس کا ثواب الا الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے جنت کی کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ایسا حج ہم لوگوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو آسان کرے۔ جس طرح خوشیاں سے یہاں جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو وہاں خوش رکھے، اور خوشی خوشی آپ کو اپنے گھروں اور اہل و عیال میں سکون کے ساتھ، اپنی حفاظت کے ساتھ، حج مبرور کے ساتھ آپ سب کو لوٹائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے مسائل کے لئے رکھیں، سوال جواب، کوئی سوال ہے؟ ہاں، مینجمنٹ والے انشاءاللہ لیں گے۔ اللہ جزا خیر دے آپ کو۔ ریاض الجنہ
یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اگر آپ کو وہاں نماز کے جو ہے اندر جانے کے جو ہے موقع ملتا ہے، آپ وہاں جا کر دعا کریں، یہ دعا کریں کہ یا رب تیرے نبی نے کہا یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، دنیا کے جنت میں سجدے نصیب ہو رہے ہیں، آخرت کی جنت بھی تو نصیب کر دے۔ دعا کریں جنت میں، اللہ تو یہاں دکھایا جنت کے ٹکڑے کو، آخرت میں بھی تو ہمیں جنت نصیب فرما۔ آپ یہ وہاں جا کر ضرور دعا کریں۔ ریاض الجنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی جو ہے شریعت کا اس سے تعلق نہیں ہے، ہاں اس کی جہاں فضیلت ہے تو وہ ہے، تو آپ جو ہے وہاں جا کر نماز موقع ملے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں دھکا بکی، آپ لڑائی جھگڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ہٹے کٹے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، عمر سے کہا اے عمر تم حجر اسود کو بوسہ دینے مت جاؤ۔ سبحان اللہ، کیسی نصیحت ہے۔ عمر سے کہا اے عمر تم حجر اسود کو بھیڑ کے وقت بوسہ دینے مت جاؤ۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، مستحب ہے، لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ نیکی کرنے، مستحب کام کرنے کے لیے حرام کام میں مبتلا ہونا ایسے ہی نہیں ہے۔ دھکا دینا، عورتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ڈھکیلنا، معصوم لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں ان کو جو ہے کھودلنا، یہ کبھی شریعت جو ہے اس کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتی۔ بس کریں۔ افضل دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن معمول تھا، اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ معمول مطلب یہ کہ جیسے ہم لوگ 3 وقت کھاتے ہیں یہ معمول ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ ایسے ہی زندگی کے معمولات میں سے یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنے پھوپھی کے گھر عاتقہ رضی اللہ عنہ کے گھر آتے، وہاں کچھ دیر آرام کرتے، کچھ کھاتے پیتے، وہاں سے وضو بنا کر چل کر ہو یا سواری میں قباء جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے آتے تھے۔ ہفتے کا دن افضل ہے۔ دیکھیے افضلیت موقع کے حساب سے ہے۔ آپ جو ہے اب مثال کے طور پر ٹور آپریٹرز ہیں وہ اپنے حساب سے کریں گے، آپ جو اس افضلیت کو میں نے کہا آپ نیت تو رکھیں، نیت رکھیں، وہ لوگ اپنے حساب سے کریں گے، آپ کو اپنی نیت کے حساب سے اللہ اجر و ثواب دے دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نیت رکھیں کہ ہم افضل چیز کو لے کر چلیں گے، ہاں حکومت سے طور پر ہو یا جو بڑے لوگ ہیں ان کو جو ہے ترتیب دینے میں مشکل ہو رہی ہو، وہ اپنے حساب سے بھی لے کر جائیں گے، آپ کو نیت کے حساب سے آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ افضل یہ کہ آپ ہفتے کے دن جائیں۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ اخلاقی فریضہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے آپ بے نمازی تھے، آپ پر جو ہے کئی چیزیں واجب تھیں وہ نہیں کیے، آپ اللہ کے دربار میں جا کے 2 آنسو بہائیں، رب رحمان، ان 2 آنسو سے آپ کی سارے غلطیاں دھو سکتا ہے۔ لیکن آپ کسی کا حق مارے ہیں، کسی کے جو ہے حق تلفی کیے ہیں، کسی کو گالی دیے ہوئے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر جو ہے آپ کھائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جب تک ان کے حقوق آپ نہیں ادا کر دیں گے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں 2 آنسوں سے، حقوق العباد جب تک ادائیگی نہیں کریں گے تب تک آپ کو معافی جو ہے نہیں ہوگی۔ اچھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے جاتے ہوئے فلاں سے ناراضگی ہے، آپ ان کو سلام دعا کر کے نکل جائیں، یا نہیں تو آپ کا پیسہ دوسروں کا پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ یقین دلا کر جائیں کہ ہم ضرور دیں گے، بتائیں کہ ہم دیں گے، یا نہیں تو ہم اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں گے، کیسے بھی ہو ہم آپ کا پیسہ ادا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اور دل میں نیت ہوتی ہے قرض ادا کر دوں گا، پھر اسے مشکل ہوتی ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے،
اللہ اس کے لیے آسانیاں دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ نیت ہی یہ ہے کہ کھائیں گے ڈکار دیں گے بس، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو ہے معاف نہیں کرتا۔ لہذا تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جانے سے پہلے دل کو صاف رکھیں، دل کو صاف رکھیں، دل کو جو ہے پاک رکھیں، اور آپ جو ہے جو جن جن سے دشمنیاں ہیں آپ معاف کر کے جائیں۔ آپ جو ہے علل اعلان کہیں کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور جو لوگ جو ہے مجھ سے جو ہے یہ رکھ رہے ہیں میں ان سب کو جو ہے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ چیزیں کر کے جائیں انشاءاللہ جو ہے آپ کے لیے۔ اور دیکھیے یہ موقع ہوتے ہیں، یہ موقع ہوتے ہیں پیار بانٹنے کا، ملنے ملانے کا۔ ایسے ہی موقع بھی چھوڑ دیں گے تو وہی آپ کے جو ہے تدفین میں آپ کی میت میں آ کے رحمہ اللہ بولیں گے، بس سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ موقع دیتا ہے، یہ حج ہو، عمرہ ہو، یہ جو ہے شادیاں ہوں، یہ موقع ہوتے ہیں خوشیاں بانٹنے، جو ہے ملنے ملانے کے۔ ایسے میں موقع گوا دیں گے رشتہ داروں سے تو جو ہے بہت مشکل رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف رکھے، جن سے جو ہے دلیں روٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں دے کہ ان جو ہے اپنے دلوں کو جوڑ لے اور محبت پیدا کر لے۔ منان بھی دیکھیے ماشاءاللہ جو ہے ہر چیز کی آپ کو اطمینان سے آپ کو جو ہے واللہ 2020 نہیں ہم لوگ کیے 2022 سچ بول رہا ہوں ایک خاندان کی طرح آج بھی وہ گروپ ہے، آج بھی وہ گروپ ہے۔ جب آخری وقت تھا سارے لوگ رو رہے تھے، جیسے ایک خاندان بچھڑ رہا ہے، ایک خاندان الگ ہو رہا ہے۔ 40 دن آپ لوگ ساتھ تھے، واللہ اس وقت ہم لوگ جب نکل رہے تھے، منان بھائی کے جو گروپ نکل رہے تھے، اکثر کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ پتہ نہیں پھر کب ملیں گے۔ حد تو یہ ہے اس کے بعد یہ گروپ قائم تھا اور ملنے ملانے کے باتیں ہو رہی تھی۔ ابھی جو ہے اب خالد چچا پتہ نہیں 5-6 سال ہو گئے لیکن ابھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ خاندان کی طرح آپ ملیں گے، دیکھیں انشاءاللہ 1-2 دن لگے گے یا 1 ہفتہ لگے گا، اس کے بعد ایسے محسوس کرنے لگیں گے گویا آپ ایک چھت کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک خاندان ہے، ایک جسم ہے، لہٰذا آپ اطمینان رکھیں، آپ اطمینان رکھیں، بس زیادہ سے زیادہ عبادت پر جو ہے زور دیں، عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی کو اپنے وطن لوٹ کر گناہوں کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، اور جب معصیت اور گناہ کی طرف دل مائل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے حج کے ایام کی یاد کو تازہ کر لے۔ ایسا کرنے سے اس کی یہ سنہری یادیں انشاءاللہ تعالی اسے معصیت اور گناہوں سے دور رہنے میں معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔